بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ کہف کے چوتھے عظیم واقعے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام۔ سامعین کرام، حضرت ذوالقرنین کا ایمان افروز واقعہ سورۃ الکہف آیت 83 تا 98۔ ناظرین کرام، سورۃ الکہف کے قصے محض تاریخ نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایسے پیغامات ہیں جو ہر دور کے انسان کے لیے رہنمائی رکھتے ہیں۔ انہی قصوں میں چوتھا اور نہایت عظیم واقعہ ہے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا، جو طاقت، اقتدار، عدل، رحم اور اللہ پر کامل یقین کی روشن مثال ہیں۔ یہ قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی طاقت میں نہیں بلکہ طاقت کے صحیح استعمال میں ہے۔ ذوالقرنین کون تھے؟ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے جواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ذوالقرنین ایک ایسے بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں اقتدار دیا، ہر کام کے لیے وسائل عطا کیے اور حق و عدل کے مطابق فیصلے کرنے کی سمجھ دی۔ وہ صرف بادشاہ نہیں تھے بلکہ اللہ کے فرما بردار بندے تھے جو ہر کامیابی کو اللہ کی عطا سمجھتے تھے۔ مغرب کی جانب پہلا سفر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے سب سے پہلے مغرب کی سمت سفر کیا، یہاں تک کہ وہ ایسی جگہ پہنچے جہاں سورج گویا پانی کے چشمے میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ یہاں ایک قوم آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین علیہ السلام کو اختیار دیا، چاہو تو سزا دو، چاہو تو نرمی کرو۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے عدل کا فیصلہ کیا، جو ظلم کرے گا اسے سزا ملے گی اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے بھلائی ہے۔ یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی حکمران ظلم پر خاموش نہیں رہتا مگر نیکی کو ضرور سراہتا ہے۔ مشرق کی جانب دوسرا سفر پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے مشرق کی طرف سفر کیا۔ وہ ایسی قوم تک پہنچے جو سورج کی تپش سے بچنے کے لیے نہ گھروں میں رہتی تھی اور نہ سایہ رکھتی تھی۔ یہ لوگ سادہ زندگی گزارنے والے تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھی عدل اور حکمت کا برتاؤ کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم اس سب کو خوب جانتے ہیں جو ذوالقرنین کے پاس تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہر حکمران کے عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں دو پہاڑوں کے درمیان ایک قوم آباد تھی۔ یہ لوگ مشکل سے بات سمجھ پاتے تھے۔ انہوں نے فریاد کی، یاجوج اور ماجوج زمین میں بہت فساد کرتے ہیں، کیا ہم آپ کو کچھ مال دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ یہاں ذوالقرنین کا کردار اور بھی روشن ہو جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے رشوت اور لالچ کو ٹھکرا دیا۔ عظیم دیوار کی تعمیر۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے حکم دیا، لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لائے جائیں، انہیں دونوں پہاڑوں کے درمیان بھر دیا جائے۔ پھر آگ جلائی گئی اور پگھلا ہوا تانبا اس پر ڈال دیا گیا۔ یوں ایک ایسی مضبوط دیوار بن گئی جسے یاجوج ماجوج نہ چڑھ سکے نہ توڑ سکے۔ یہ صرف ایک دیوار نہیں تھی بلکہ عدل، عقل اور اللہ پر بھروسے کی علامت تھی، عاجزی کا اعلیٰ نمونہ۔ اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد بھی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے غرور نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا، یہ میرے رب کی رحمت ہے اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے برابر کر دے گا۔ یہ الفاظ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہر طاقت ختم ہونے والی ہے، اصل قدرت صرف اللہ کی ہے۔ قیامت کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب یاجوج ماجوج چھوڑ دیے جائیں گے اور قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔
اس دن نہ کوئی دیوار بچے گی نہ کوئی طاقت کام آئے گی۔ سبق اور پیغام۔ ناظرین، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، طاقت اللہ کی امانت ہے، انصاف سب سے بڑی عبادت ہے، حکمران کا اصل زیور عاجزی ہے، مال کے بدلے خدمت کرنا ایمان کے خلاف ہے، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی دیوار مضبوط نہیں۔ اختتامیہ، اگر آج ہمیں اختیار ملے گھر میں، معاشرے میں یا کسی منصب پر، تو ہمیں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی طرح عدل، رحم اور عاجزی کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ان عظیم واقعات سے سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔